نجران کا ایک نوجوان تھا جس کا 7 فٹ لمبا چوڑا قد تھا۔ ایک دن ایک فقیر اللہ والا اس نوجوان کے ساتھ سے گزرا تو اس نوجوان کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس نوجوان نے کہا، بابا جی خیر تو ہے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کہا، بیٹے میں تیری جوانی دیکھ رہا ہوں، میں تیرا حسن و جمال دیکھ رہا ہوں۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا، بابا جی میرے حسن پہ تو اللہ بھی ناز کرتا ہے، استغفر اللہ، میری جوانی پہ تو اللہ بھی ناز کرتا ہے۔ بس یہ جملے اس کے منہ سے نکلنے ہی تھے کہ دنیا نے دیکھا کہ اس کم بخت کا قد گھٹنا شروع ہو گیا۔ 7 فٹ لمبا چوڑا قد تھا، اس کا قد سب کے سامنے گھٹنا شروع ہو گیا۔ گھٹتے 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 ایک بالشت رہ گیا، ایک بالشت رہ گیا۔ 7 فٹ سے رب نے گھٹایا، گھٹتے گھٹتے ایک بالشت رہ گیا۔ میرے اللہ نے اسے موت بھی نہ دی، اسے زندہ رکھ کر اسے اپنی اوقات دکھا دی، اسے اس کی حیثیت بتا دی کہ یہ ہے تیری حیثیت، یہ ہے تیری اوقات۔ جو کائنات کے بادشاہ سے ٹکر لیتا ہے اس کا یہی حشر ہوتا ہے۔ اور نادانو، کس کو چیلنج کر رہے ہو اور کس سے ٹکر لے رہے ہو؟ اور کس رب سے ٹکر لے لی تم نے؟ اسی رب سے جس نے تمہارے لیے زمین پہ فرش بچھایا ہے۔ اور یہ فرش اللہ نے اس لیے نہیں بچھایا کہ تم اس پہ رقص کرو، یہ فرش اللہ نے اس لیے نہیں بچھایا کہ اس فرش کے اوپر تم موسیقی کی محفلیں سجاؤ، شرابیں پیو۔ یہ فرش اللہ نے اس لیے نہیں بچھایا کہ اس فرش کے اوپر تم ایڑھی مار کے چلو، تکبر اور غرور کی دلدل میں پھنس کے چلو۔ نامیانہ اس فرش کو تو میرے اللہ نے سجدوں سے آباد کرنے کے لیے بچھایا ہے کہ اس فرش کو تم سجدوں سے آباد کرو، اس فرش کو تم اللہ کا نام لے لے کر آباد کرو، اس فرش کو تم قیام سے آباد کرو، رکوع سے آباد کرو، سجدوں سے آباد کرو، نماز سے آباد کرو، قرآن سے آباد کرو۔ اس پر عاجزی سے چلو، اس پر انکساری سے چلو۔ اور نادانو، کس رب سے ٹکر لے لی تم نے؟ اسی رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی رب سے ٹکر لے لی تم نے۔ جو فرشتے شام کو تیرے گناہ لے کر اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ صبح انہی کے ہاتھوں میں تیرا رزق پہنچاتا ہے۔ اور اسی رب سے ٹکر لیتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، کیا میرے کریم رب کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ جب تم بے پردہ ہو کر چلتی ہو، جب تم بال سنوار کر لوگوں کو دکھانے کے لیے چلتی ہو، جب تم زیب و زینت کر کے چلتی ہو، جب تم تکبر کے ساتھ چلتی ہو، جب تم اپنے مال کے گھمنڈ میں چلتی ہو، جب تم اپنے حسن میں چلتی ہو، جب تم اپنے حسن و جمال پہ ناز کرتی ہوئے چلتی ہو، کیا میرا رب غافل ہو گیا ہے؟ کیا میرا رب تمہیں دیکھ نہیں رہا؟ کیا زندگی کا سورج ڈھلے گا نہیں؟ کیا موت نہیں آئے گی؟ اور کیا موت تمہارا گلا نہیں دبائے گی؟ کیا قبر تمہیں زیر و زبر نہیں کرے گی؟ کیا قبر کی مٹی تمہیں کھائے گی نہیں؟ کیا اس حسن کو جس پہ تم بار بار اتراتی ہو، ناز کرتی ہو، اس حسن کو اللہ تعالیٰ مٹی میں نہیں ملائے گا؟ تمہارے کھانے کے لیے تو کیڑے بھی تیار ہو چکے ہیں۔ یہ نشیلی آنکھیں جس پہ تم بار بار اتراتی ہو، فخر کرتی ہو، جن نشیلی آنکھوں پر تم کو ناز ہے، ان آنکھوں کو کھانے کے لیے قبر میں کیڑے بھی تیار ہو چکے ہیں، جن میں تقسیم بھی ہو چکی ہے کہ گالوں کا گوشت یہ کیڑا کھائے گا، آنکھیں یہ کیڑا کھائے گا، اے خوبصورت ہونٹ یہ کیڑا کھائے گا، اس بدکار عورت کا سینہ یہ کیڑا کھائے گا، اس کا پیٹ یہ کیڑا کھائے گا، پیٹ کی چربی یہ کیڑا کھائے گا، اس کے گردے یہ کیڑا کھائے گا، اس کا کلیجہ یہ کیڑا کھائے گا۔ میری بہن، میری بیٹی، تیرے خوبصورت جسم کو کھانے کے لیے تو کیڑے بھی طے ہو چکے ہیں۔ وہ ماتھا جس کو تم نے جھومر سے سجایا، اس کو کھانے والے تو کیڑوں کی تعداد بھی مقرر ہو چکی ہے۔ ابھی تو یہاں ایسی چل رہے ہیں، حالانکہ موسم ٹھنڈا ہو چکا ہے، فضاؤں کے رخ بدل چکے ہیں، لیکن
ہماری طبیعت اتنی گرمی سہنے کی بھی شکت نہیں رکھتی، اب بھی ایئر کنڈیشن چلے ہوئے ہیں، جبکہ موسم بھی تبدیل ہو چکا ہے لیکن پھر بھی ایسی چل رہے ہیں۔ جوانوں، یہ وہی وجود ہے جس کو قبر کی خوفناک گرمی پگھلا دے گی، یہ ہڈیاں پگھل جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ پھر ایک زمانہ آئے گا ہم اس طرح بھلا دیے جائیں گے جیسا کہ ہم دنیا میں آئے ہی نہ تھے، ہماری قبروں کے نشان بھی مٹ جائیں گے۔ پھر ایک دن بیٹھے بیٹھے زمین کروٹ بدلے گی، نیچے کی مٹی اوپر، اوپر کی مٹی نیچے کر دے گی۔ یہ اس طرح مٹ گئی جس طرح مٹی ہوئی تھی۔ کہانی کیا ختم ہوئی بلکہ بھلا دی گئی، بھلائی کیا گئی بلکہ مٹا دی گئی، اور ایسی مٹائی گئی جیسے دنیا میں آئی ہی نہ تھی۔ جوانو، وہ بادشاہ جو سوتا نہیں، وہ بادشاہ جو اونگتا نہیں، وہ بادشاہ جو غافل نہیں، وہ اللہ جو ہماری زندگی کا مالک ہے، وہ اللہ جو ہماری موت کا مالک ہے۔ ہم نے لوٹ کر اس کریم رب کے پاس بھی جانا ہے۔ جوانو، وہ کیا دن ہوگا جب اکیلی جان ہوگی۔ میرا اللہ فرمائے گا فلاں بنتے فلاں بنتے فلاں کا بیٹا حاضر ہو جائے۔ وہ کیسا خوفناک دن ہوگا جب میرا اللہ فرمائے گا فلاں بنتے فلاں بنتے فلاں بنتے فلاں کی بیٹی کھڑی ہو جائے، حاضر ہو جائے۔ ایک ایک مرد کو فرشتے گھسیٹ کر لائیں گے، ایک ایک عورت کو فرشتے گھسیٹ کر لائیں گے۔ فرشتے ان کی گردنوں میں ہاتھ ڈال کر اللہ کے حضور کھڑا کریں گے۔ جب جہنم کو لایا جائے گا، جہنم بھی حاضر، جنت بھی حاضر، دنیا دیکھ رہی ہوگی۔ جب میرا اللہ فرمائے گا مجرم پرے ہٹ جاؤ، مجرم پرے ہٹ جاؤ، مجرم جہنم میں چلے جاؤ اور نیکوکار سامنے آ جاؤ۔ آج میں نیکوکاروں کو اپنا جلوہ دکھانا چاہتا ہوں، آج میں نیکوکاروں کو اپنا دیدار کرانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے دیدار کی خاطر رات کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے رویا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے دیدار کی خاطر رات کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قیام کیا کرتے تھے، رات کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے رکوع کیا کرتے تھے، سجود کیا کرتے تھے، پوری پوری رات رویا کرتے تھے، پوری پوری رات میری عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے دیدار کی خاطر ہر وقت مجھے یاد کیا کرتے تھے۔ آج دیدار کرانے کا دن آ گیا ہے، آج انہیں اپنا حسن دکھانے کا دن آ گیا ہے۔ فرشتوں، گنہگاروں کو جہنم میں ڈال دو، بدکاروں کو جہنم میں ڈال دو۔ جو دنیا میں نماز کے قریب نہ گئے، قرآن کے نزدیک نہ گئے، جو صداقت کے نزدیک نہ گئے، جنہوں نے اچھا کردار نہ اپنایا، اچھا اخلاق نہ اپنایا، فرشتوں ان بدبختوں کو ایک سائڈ پہ کر دو اور میرے نیکوکاروں کو میرے سامنے لا کے کھڑا کر دو۔ آج میں انہیں اپنا دیدار کرانا چاہتا ہوں۔ جوانوں، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے اور کیا ہم نے کبھی فکر کی ہے کہیں ہم ان میں سے نہ ہو جائیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے دیدار سے محروم کر دے گا؟ کہیں ہم ان بدبختوں میں سے نہ ہو جائیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا ان کم بختوں کو ایک سائڈ پہ کر دو، آج میں انہیں اپنا دیدار ہرگز نہیں کروں گا۔ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ جوانوں، ہم مقصد والے ہیں، بے مقصد نہیں۔ ہم بے مقصد پیدا نہیں ہوئے، ہم ایک مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ جوانوں، جس مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، کیا وہ مقصد ہم نے پورا کیا ہے یا نہیں کیا؟